وہی ہوا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ اسرائیل زیادہ دیر خاموش نہ رہ سکا۔ سب کو معلوم تھا کہ صہیونی ریاست کا وزیر اعظم نیتن یاہو خون بہائے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر ستم ظریفی دیکھیں، امن کا راگ الاپنے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشاورت کے ساتھ اسرائیلی افواج نے فضائی بمباری کر کے دنیا بھر کو جنگ بندی ختم کرنے کا پیغام دیا، جس کے بعد اسرائیلی افواج اب دوبارہ سے زمینی کارروائی کا آغاز بھی کر چکی ہے۔ جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کرنے کے لیے صہیونی افواج کی طرف سے ایسی فضائی بمباری کی گئی جس کی مثال گزشتہ 18 ماہ میں نہیں ملتی۔ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ماہ رمضان میں اس خاموشی سے اسرائیل ایک بڑی واردات ڈالے گا۔ صہیونی ریاست نے فضائی کارروائی کرتے ہوئے 400 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں ہوئی کارروائی میں شہید ہونے والے فلسطینیوں میں زیادہ تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے۔ کارروائی کے بعد ہم نے دیکھا ایک بار پھر سوشل میڈیا پر تباہی کے مناظر چھانے لگے، جلتے ہوئے خیمے اور ہر طرف شہید ہونے والے بچے اور عورتوں کے جسموں کے حصے پھیلے ہوئے تھے۔ اسرائیلی تباہی کے بعد ہر طرف خاموشی کا سما اور ہر طرف صرف اور صرف خون تھا، ایک خوف کا سما تھا۔ اسرائیلی خون ریزی کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی دنیا کو دلیل کے ساتھ بتایا گیا کہ سیز فائر ختم کرنا اسرائیل کی مجبوری تھی اور اس کی ذمہ داری حماس کے سر آتی ہے۔ ہم مجبور تھے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان اور پھر امریکی صدر کی طرف سے بھی ایک مایوس کن بیان دیکھنے میں آیا۔ اسرائیلی افواج کی طرف سے رات بھر جاری رہنے والے فضائی حملوں کو اسٹرینتھ اینڈ سورڈ کا نام دیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنا ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ فضائی حملے تو ابھی آغاز ہے اور اسرائیل اس وقت تک آگے بڑھتا رہے گا جب تک اپنے تمام جنگی اہداف حاصل نہیں کر لیتا۔ اسرائیل کے اہداف کیا ہیں؟ حماس کو مکمل طور پر تباہ کرنا اور یرغمالیوں کو رہا کروانا۔ مذاکرات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مزید مذاکرات اب آنکھ کے نیچے ہوں گے، ٹاکس انڈر فائر۔ یہ ہے نیتن یاہو کی وہ نئی غزہ پالیسی جس کو امریکی صدر ٹرمپ کی حمایت بھی حاصل ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سے جب اسرائیلی حملوں کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ حملوں سے پہلے صدر ٹرمپ سے مشاورت کی گئی تھی۔ پریس سیکریٹری کیرولائن لیوٹ کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ حماس، یمنی ہوتھیز، ایران، وہ تمام لوگ جو نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کو دہشت گردی کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، ان کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ اسرائیلی فضائی کارروائی کے بعد ایک مرتبہ پھر صہیونی افواج کی طرف سے فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد غزہ کے رہائشی اپنے علاقوں میں واپس آئے تھے اور کھنڈر بنے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش میں مصروف تھے، لیکن ایک مرتبہ پھر گھر چھوڑنے کے احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ روز اول سے نیتن یاہو کا پلان غزہ کے رہائشیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنا تھا۔ امریکہ میں تبدیلی کے بعد نیتن یاہو کے لیے غزہ کے رہائشیوں کی بے دخلی پہلے کی نسبت بہت آسان ہو چکی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ فلسطین کی آبادی کو غزہ سے بے دخل کر کے غزہ کو مشرق وسطیٰ کا ریویرا بنانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ٹرمپ کا ماننا ہے کہ فلسطینیوں کو لبنان اور مصر میں بے دخل کر دینا چاہیے۔ ٹرمپ کے پلان کی راہ میں مصر اور لبنان کے ساتھ دیگر عرب ممالک رکاوٹ بنے بیٹھے ہیں۔ عرب ممالک متفق ہیں کہ فلسطین کے رہائشیوں کو فلسطین میں ہی آباد ہونا چاہیے، لیکن صدر ٹرمپ عرب ممالک کے پلان کو مسترد کر چکے ہیں۔ عرب ممالک صدر ٹرمپ کے سامنے بے بس بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ غزہ میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر قتل عام اس بات کی دلیل ہے کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ عرب ممالک کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور ان کو معلوم ہے کہ عرب لیگ اور بالخصوص مصر اور لبنان پر دباؤ بڑھایا گیا تو وہ بھی مجبور ہو کر اسرائیلی اور امریکی شرائط ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ رہی بات مسلم امہ اور دیگر مغربی دنیا سے اٹھنے والی آوازوں کی، تو اس کی کسی کو پرواہ نہیں، کیونکہ ٹرمپ اور نیتن یاہو جانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں آواز اٹھانے والی تمام آوازیں خاموش ہو چکی ہیں، اور نیتن یاہو کا یہ کہنا درست ہے کہ ہم مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے لگے ہیں۔ در حقیقت مشرق وسطیٰ کا نقشہ تبدیل ہو چکا ہے اور اسرائیل آج مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔
جو فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔